مالک الملک نے عز و جل نے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات کے اندر اس لیے مبعوث فرمایا کہ آپ کی اقتداء کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے، آپ کے احکامات کو تسلیم کیا جائے، آپ کی ہر عادت کو اپنایا جائے، آپ کے ہر حکم کو مانا جائے، آپ کے ہر فعل کی مطابقت کی جائے۔ یہ خاصہ تھا آپ کے اس کائنات میں تشریف لانے کا۔ عبادات میں، معاملات میں، لین دین میں اور دیگر طرح کی زندگی میں پیش آنے والے عواملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھا جائے، اپنے آپ کو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رکھا جائے اور ان کی مطابقت میں رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی معاملہ یا کام ایسا کر رہے ہیں جس کے اوپر آپ کی نیت ثواب کی ہے، اور وہ معاملہ یا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، نہ پسند کیا ہو، نہ حکم دیا ہو، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا ہو۔ بجائے اس کے کہ آپ کو ثواب ملے، بجائے اس کے کہ آپ کی زندگی آسان ہو، بجائے اس کے کہ جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو، کہیں الٹا معاملہ نہ ہو جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا، اپنی امت کو حوض کوثر سے پانی پلا رہا ہوں گا کہ اچانک میں دیکھوں گا بہت بڑا گروہ، ساری نشانیاں میری امت والی، اور میں بڑا راضی ہوں گا کہ اتنی زیادہ تعداد میں میری یہ امت چلی آ رہی ہے۔ ان کے چہرے وضو کے پانی سے چمک رہے ہوں گے، ان کے بازو وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، ان کے پاؤں وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ یہ نشانی ہے میری امت۔ آنن فانن میرے قریب وہ آتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نوری ملائک بیچ میں آ کر دیوار کو کھڑا کر دیں گے، تو میں ان سے کہوں گا بھئی یہ میری امت ہے، ان کو میرے حوض پہ آنے دیں، یہ میری امت ہے، میری امت ہی ہے، ان کو کیوں آپ روک رہے ہیں؟ آپ کیوں دیوار کھڑی کر رہے ہیں ان کے اور میرے بیچ میں؟ تو وہ فرشتے عرض کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں پتہ یہ آپ کے پیچھے کیا کچھ کرتے تھے، کون کون سے معاملات آپ کے بعد انہوں نے بجا لائے اور اس کو نیکی سمجھ کے ہی انجام دیتے۔ آج اس کی سزا ہے کہ یہ لوگ آپ کے دیدار کے شرف سے محروم رہ جائیں گے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہے، اور اگر یہ خوشنودی نہیں ہے تو پھر فضول ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہمارا عبادت کرنا، ہمارا نیکیاں کرنا، ہمارا قربانیاں کرنا، ہمارا جینا اور مرنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، عبادات کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ ساری کی ساری تو اللہ کے لیے خالص ہیں۔ تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی جائے، ہر وہ معاملہ بجا لایا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ کوئی بھی ایسا معاملہ یا کوئی بھی ایسی نیکی، کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات عظیم میں سب سے بڑھ کر نیک تھے؟ اگر نیک تھے تو ان کے کوئی نیکی پوشیدہ کیسے رہ گئی؟
وہ 3 شخص جو امہات المومنین کے پاس آئے تھے، آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں سوال و جواب شروع ہوئے، تو ایک کہنے لگا میں اب روزانہ ہی روزہ رکھا کروں گا، کسی بھی دن میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، میرے تو روزے بڑے کم ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عبادات ہی بہت زیادہ۔ ایک کہتا ہے کہ میں ساری رات اب اللہ کے حضور سجدوں میں گزار دوں گا، نوافل کی کثرت کروں گا۔ ایک کہتا ہے میں دنیا کو چھوڑ کر ادھر جا کے اپنا علیحدہ سے ڈیرا لگا لوں گا، تاکہ میں کسی بھی قسم کے خلل کو پسند ہی نہیں کرتا کہ میری عبادت میں کوئی خلل آ۔ آپ کے سمجھتے ہیں یہ تینوں کام جو انہوں نے بتائے ہیں 3 شخصوں نے، کیا یہ غلط کام تھے؟ کیا یہ معاملات ان کے غلط تھے؟ بھائی روزہ رکھنا کہاں سے عیب ہو گیا؟ عبادات کرنا ساری رات اللہ کے حضور جاگنا، یہ کہاں سے عیب ہو گیا؟ دنیا داری کو چھوڑ کر ایک سائڈ پہ ڈیرا لگا لینا، جنگل بیابان میں جا کر پہاڑوں کے اوپر بسیرا کر لینا، یہ ناپسندیدہ کب سے ہے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو بلایا اور تینوں کے ان کاموں کو ناپسند کیا۔ فرمایا یہ تم نے کہاں سے سیکھ لی ہے؟ میں روزہ رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میری سنت یہ ہے کہ جمعرات کا اور سوموار کا روزہ، یا ایام 20 کے روزے ہیں وہ رکھو، یا جو روزے میں بتائیں وہ رکھو۔ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں نے اب روزہ چھوڑنا ہی نہیں ہے؟ یہ میری تعلیم نہیں۔ بھائی تم کیسے کہتے ہو؟ دوسرا جس نے کہا تھا کہ میں ساری رات اللہ کی عبادت کروں گا، بھائی کیسے؟ میں نے رات کو تقسیم کیا ہوا ہے، اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، رات اپنے جسم کا حق جو اس کا سونے کا ہے، آرام کرنا ہے، وہ بھی دیتا ہوں، اور آخری رات اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ تم کیسے کہتے ہو کہ میں رات جو ہے ساری کی ساری جاگوں گا، اللہ کی عبادت میں گزاروں گا؟ یہ میری تعلیم نہیں۔ تیسرا شخص، تم کیسے کہتے ہو کہ میں باہر جنگل میں جا کر ڈیرا لگاؤں، میں باہر ادھر جا کر اللہ کی عبادات میں یکسوئی کروں گی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تم لوگوں کے مابین رہتا ہوں، میں تم لوگوں کے درمیان رہتا ہوں، میں سارے کام تم لوگوں کے درمیان رہ کے ادا کرتا ہوں، لوگوں کے ساتھ ملتا بھی ہوں، لوگوں کے ساتھ بات چیت بھی کرتا ہوں، لوگوں کے ساتھ معاملات بھی کرتا ہوں، لوگوں کے فیصلے بھی کرتا ہوں، لوگوں کی ہر ضرورت کو پورا بھی کرتا ہوں، بال بچوں میں بھی رہتا ہوں۔ لوگ مجھ سے آ کے ملتے ہیں، مجھ سے آ کے معاملات کرتے ہیں، مجھ سے آ کے مشورے کرتے ہیں، مجھ سے آ کر اپنی تکلیفات کو بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دور بھی کرتا ہے۔ تم کیسے کہتے ہو کہ میں ناطا توڑ کر وہاں پر جا کر بیٹھ جاؤں؟ اگر یہ کام اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمائے ہیں، تو پھر ہم وہ کام کیوں کرتے ہیں جن سے آقا مکی اور مدنی سرکار علیہ السلام کی مور ہی نہیں، آقا کا اس کے بارے میں حکم ہی نہیں، آقا کی اس کے بارے میں کوئی تعلیم ہی نہیں ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہو یا اتنا بڑا معاملہ ہو اور ہمیں اس کا پتہ ہی نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنی عبادات میں یکسوئی اختیار نہیں کرتے جتنی ان معاملات میں کر جاتے ہیں؟ ہم نے دین کو اصل میں شارٹ کٹ کر دیا۔ تو ہمارے بھائی محرم میں کہہ دیتے ہیں کہ آپ صرف جلوس میں آ جائیں، 10 محرم کے آپ کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں، پورا سال آپ کو مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ بھائی ہیں تو یہ آ جاتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے بس یہ اس موسم میں آپ کر لیں، سارا سال آپ کو نماز پڑھنے کی، جمعہ پڑھنے کی نوبت ہی نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں۔ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہوگا ان لوگوں کو، یہ ملنگ ٹائپ جو لوگ چلتے ہیں، آنی 24 گھنٹے ہماری نماز ہے، اس کی نماز ہے۔ بھائی کون سی اس کی نماز ہے جو صحابہ نہیں پڑھ سکے؟ کون سی وہ دل کی نماز ہے جو پیغمبر نہیں پڑھ سکے؟ معاذ اللہ۔ کیا معاملات ہیں، ہمیں کن کے پیچھے لگا؟ اصل میں بات معاملات کی نہیں ہے، یہ ہندوازم ہے سارا، یہ سکھزم ہے۔ آپ ان کی بود و باش دیکھیں، آپ ان کا طرز رہن سہن دیکھ لیں۔ اسلام نے منع کیا تھا کہ آپ نے ننگے نہیں رہنا، جتنا ننگ دڑنگ ہو ہمارے لیے مقدس ہستی ہوتی۔
اسلام نے 5 وقت وضو کا بتایا ہمیں، 5 وقت، اور یہ حکم دیا ہے کہ ہر مسلمان لازمی طور پر جمعے والے دن غسل کر کے مسجد میں آئے۔ یہ لوگ سالہ سال تو نہاتے نہیں ہیں، وضو تو بڑی دور کی بات ہے۔ کیا ان کو عارضے نہیں ہیں؟ کیا ان کے ساتھ معاملات درپیش نہیں آتے؟ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ یہ کیا ہے پھر؟ ان کو ضرورت نہیں پیش آتی پانی کو استعمال کرنے کی؟ جس بندے کا بدن ہی پاک نہیں ہے، اس کی روح کیسے پاک ہو سکتی ہے؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں۔ میں مانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ انسان کو اندر سے بھی پاک ہونا چاہیے، میرا ایمان ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جسم کی طہارت کے بغیر اندر کی پاکیزگی حاصل ہو سکتی ہے؟ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ کپڑے پر بظاہر لگی گندگی لے کر آپ مسجد میں نہیں آ سکتے، آپ اس گندگی کے ساتھ نماز نہیں ادا کر سکتے، آپ کو پہلے طہارت لینا انتہائی ضروری ہے۔ تو آپ کیسے سمجھتے ہیں جس انسان کے کپڑے پاک نہیں ہیں، جس انسان کا جسم پاک نہیں ہے، اس انسان کا اندرون پاک ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سو اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کرنا، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کے مطابق کرنا، اور اپنے سر کو آپ کی تابع داری میں ڈال دینا، اصل اسلام یہ ہے۔ قطعی طور پر اسلام آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے مشفق اور مہربان اتنی ہے کہ ماہ رمضان میں آپ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہیں، عشاء کے بعد نماز تراویح جس کو ہم کہتے ہیں، صلاۃ اللیل، 3 دن پڑھائی ہے، چوتھے دن آپ اپنے حجرے مبارک سے باہر ہی نہیں آئے۔ لوگ انتظار کرتے رہے، لوگ ویٹ کرتے رہے، کوئی کھانستا رہا، کوئی کچھ کرتا رہا، کوئی کچھ رکھتا رہا۔ پھر آپ نے حکم دیا اپنے صحابہ کو کہ بھئی آپ لوگ خود ادا کر لیں، میں نے باہر نہیں آنا۔ وجہ پوچھی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ڈر گیا تھا یہ اللہ تعالیٰ کو نماز تراویح آ کر اکٹھا ہو کر یہ نوافل ادا کرنا اتنا پسند آیا تھا، کہیں ایسا نہ ہوتا کہ میری امت پر یہ فرض کر دیا۔ میرا نبی تو اتنا مشفق ہے، میرا نبی تو اتنا مہربان ہے، میرا نبی تو اتنا کریم ہے، پھر وہ ہم سب کو یا آپ کو یا ان کو یا ان کو یا ان کو کیسے مشکل میں ڈال سکتا ہے کہ بچوں کے منہ سے نوالا چھین کر یہ کام کرتا ہے؟ بچوں کے تن پہ کپڑے نہ ہو لیکن یہ معاملات کرنے، بل بجلی کا ادا کرنے کے لیے پاکٹ میں پیسے نہیں ہیں، لوگوں سے ادھار مانگتے پھرتے ہیں، لیکن اس کام کے لیے پیسے نکل آتے۔ گھر میں کھانا پتہ نہیں کب کا پکا ہوا ہے لیکن لنگر ضرور دینا ہے۔ یہ میرے نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ میرا نبی جو دین لے کے آیا تھا وہ آفاقی دین تھا، وہ سماوی دین ہے، اور یاد رکھیے گا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیز آتی ہے وہ ہر انسان کے لیے قابل قبول ہوتی ہے۔ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ تگڑے نمبر لے جائیں، ماڑے بیچارے پیچھے رہ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ جتنا تگڑوں کا میرا نبی ہے اتنا ہی ماڑوں کا میرا نبی ہے، جتنا امیروں کا میرا نبی ہے اتنے غریبوں کا میرا نبی، جتنا ان بڑوں کا میرا نبی ہے اتنا ہی چھوٹوں کا نبی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رحمت کی برکھا صرف ایک لمیٹڈ طبقے پہ آئے اور دوسرے اس سے محروم رہ جائے، ایسا کیسے ہو سکتا؟ میرے نبی کی نبوت اعلیٰ ہے، میرے نبی کی رسالت بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کی ذات بھی اعلیٰ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اس لیے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایماندارو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت لے کے جایا کرو، وہ عبادت کرو جس کا حکم دیا، وہ کام کرو جو نبی نے کیا ہے۔ نبی سے بڑھ کر کام کرو گے تو میری بارگاہ میں منظوری ہوگی۔
ایک اللہ تعالیٰ نے معیار دے دیا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ میرے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں نا، اس کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں، اس کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں یا اسے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو ان سے بولیے کہ آئے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے، فَاتَّبِعُونِی، جب آپ میری اتباع کر لو گے، یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا تعلق بن جائے گا۔ اللہ تو ڈائریکٹ تعلق نہیں آپ سے بناتا، وہ نبی کا واسطہ بیچ میں ڈال رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن کو ہم کافر یا اہل کتاب کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں یا غیر مسلم کہتے ہیں، ان کا کلمہ کیا ہے؟ ان کے کلمے کا پہلا جز یہ ہے، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، یہ ان کے کلمے کے جز ہے، جس طرح ہمارا جز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اب کلمے کا ایک حصہ پڑھ لینے سے نجات ممکن نہیں ہے جب تک آپ نے محمد رسول اللہ نہیں پڑھنا، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ بات نکلنی ہے کہ بھائی آؤ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آؤ اس کلمے کو پڑھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت لائق ہی نہیں ہے، کوئی سجدے کے لائق ہی نہیں ہے، کوئی رزق دینے والا ہے ہی نہیں، کوئی اولادیں دینے والا ہے ہی نہیں۔ یہ کلمہ توحید جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دینا ہے، تب آپ کی نجات ممکن ہے۔ اپنے تئیں آپ پڑھتے ہوئے، اپنے طور پہ آپ کرتے رہے، لیکن وہ توحید بھی قابل قبول نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی سے ہمیں نہیں ملتی۔ اس کائنات میں بھیجنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ تو کجا عبادات ایسی جن کا تعلق ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ہی نہیں، جن کا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہی نہیں، جن کے بارے میں آپ کی زبان اقدس سے کوئی فرمان ہی نہیں ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل ہی کوئی نہیں ہے، وہ عبادت کیسی قبول ہوگی؟ وہ معاملات کیسے قبول ہوں گے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ جا بجا کہہ رہے ہیں لوگوں میرے نبی سے آگے نہیں بڑھنا، وہ کام کرو جو میرے نبی نے کیا ہے، وہ معاملہ اختیار کرو جو میرے نبی نے کیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے نمونہ، یہ قرآن کی احکامات ہیں، یہ کوئی پہیلیاں تو نہیں ہیں، یہ کوئی باتیں تو نہیں ہیں، یا یوں ہی قصے کہانیاں تو نہیں ہیں، یہ آپ کی زندگی ہے، زندگی اور موت کا سوال ہے۔ آپ کی زندگی کیسے ایسی گزرنی ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور بتا رہے ہیں یہ فلسفہ کہ سوائے رسول کے اور کوئی ذات کائنات میں نہیں ہے کہ جس کی اقتداء کی جائے، جس کی بات پر من و عن عمل کیا جائے، اس پر عمل کرنے سے ہی نجات ممکن ہے۔ یہ آج کا سبق ہے۔ اگر آپ نے اپنے دل کی پاکیزگی کو حاصل کرنا ہے، اپنے بدن کی پاکیزگی کو حاصل کرنا ہے، اپنی روح کو چین، بدن کو چین نصیب کرنا چاہتے ہو، سکھ لینا چاہتے ہو، تو خدا کی قسم آج بھی پلٹ آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں آ جائیے۔ یہ اسلام یقین مان لیے ایک آفاقی پیغام ہے، یہ اسلام کا یہ پیغام ہے، نوٹ کر لیجئے کہ زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ کی غلامی میں، زندگی میں کچھ بھی چاہتے ہو تو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے دو، عام انسانوں کی غلامی سے نکلنا ہوگا، کا عبادات
خواہ معاملات ہوں، خواہ خاندانی کو معاملے ہوں، خواہ کاروباری معاملے ہوں، خواہ رشتہ داری کے معاملے ہوں، خواہ سماجیات ہوں، یہ تبھی ممکن ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ہم عمل پیرا ہوں گے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر ہم آپ کی تعلیمات پر عمل درآمد کریں گے تو یقین مان لیے یہ ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی کی نعمت ہے۔ آزمائش انسان پہ آتی رہتی ہے، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے رہتے ہیں، تو یاد رکھیے اگر اس آزمائش کے وقت میں، اس مصیبت کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی گئی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا، مسیح سے رشتہ مضبوط ہوا، تو وہ آزمائش آپ کی کٹ گئی، آپ کے لیے اللہ کی مہربانی بن گئی۔ اگر اس مصیبت کی وجہ سے، اس مشکل کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور ہوئے، عبادات سے دور ہوئے، تو یہ حقیقی معنوں میں آزمائش آئی ہے، اس نے آپ کو چھوڑا کچھ نہیں۔ بس یہی بات دیکھنے والی ہے، یہی اللہ نے معیار دے دیا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کتنی کرتے ہو، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کتنا چلتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری آپ کے اندر کتنی موجود ہے، اطاعت گزاری آپ کے اندر کتنی موجود ہے۔ ہر بندہ پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن ہر ایک کے اندر دل دماغ اللہ نے دیا ہوتا ہے، عقل اور فہم دیا ہوتا ہے، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی دانست کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق وہ بندہ جب اپنے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں کرتا ہے تو یاد رکھیں یہ فرمان رسول ہے کہ اگر جمعے کے لیے بھی آپ آئے ہو، ایک ایک قدم اٹھا کر اپنے گھر سے آئے ہو، آپ کو ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکیوں سے نوازتا ہے۔ اگر آپ اس کی جگہ پر اپنی مرضی سے کوئی معاملہ سر انجام دیتے ہیں، ایسی نیکی جس نیکی کا اسلام میں کوئی تعلق ہی نہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ کوئی ایسا کام لے کر آتے ہو نیکی کا، آپ کوئی ایسی عبادت کرتے ہو جس کے اوپر آپ یہ سمجھتے ہو کہ نیکی ہے، مجھے اجر اور ثواب ملے گا، لیکن اس کام کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہوا، فَهُوَ رَدٌّ، وہ کام مردود ہے، اس کام کی قبولیت نہیں ہے، اس عبادت کی کوئی نیکی نہیں ملنی، الٹا گناہ ہو رہا ہے، الٹا اس پہ پکڑ ہونے والی ہے، الٹا وہ وبال جان بننے والی ہے کہ جس معاملے کا حکم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، جس کام کا حکم میرے اللہ نے نہیں دیا، جو کام کر کے نہیں دکھایا، جس کام کے بارے میں حکم نہیں دیا، کوئی فعل نہیں، کوئی تقریر نہیں، کوئی حکم موجود نہیں ہے، تو وہ اسلام نہیں بن سکتا۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، سنت آفاقی فیصلہ ہوتا ہے، بین الاقوامی سطح پر ہوتی ہے، جبکہ بدعت علاقائی ہو، آپ کے علاقے میں کسی اور رنگ میں ہوگی، اس علاقے میں کسی اور رنگ میں ہوگی، اس علاقے میں کسی اور رنگ میں ہوگی، اس ملک میں کسی اور رنگ میں ہوگی، جبکہ سنت کو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بدل نہیں سکتے۔ وہ میرے نبی کا فرمان ہے اور یہ آپ کے ذہن کی اختراع ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے سنت، اور یہ بدعت آپ کی سوچ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے سنت، اور یہ آپ کے اپنے ذاتی اغراض اور مقاصد کا نام ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عبادت وہی قبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھائی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں
حکم دیا ہے یا جس کو ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا، اس کے علاوہ کوئی نیکی، اس کے علاوہ کوئی عبادت، اس کے علاوہ کوئی ایسا کام جس کے اوپر ثواب کی نیت رکھی جائے، وہ مردود، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سیرت النبی کے اس پیغام کو سمجھنے کی، سوچنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔